اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 5 انعامات سے نوازتے ہیں۔ جو انسان نماز کی پابندی کرے گا اللہ رب العزت اس کو 5 انعام دیں گے۔ سب سے پہلا انعام تو یہ ہے کہ اس کے قبر کا، اس کی جو ہے روزی کا اللہ رب العزت مسئلہ آسان کر دیں گے، اس کی روزی کی تنگی ہٹا دیں گے۔ جو روزی کے لیے انسان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، بھٹکتا پھر رہا ہے، اس کو اللہ رب العزت ختم کر دیں گے، آسانی والی روزی دیں گے، سہولت والی روزی دیں گے۔ اور آسانی کے روزی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو، یہ جو پھرتا ہے نا، یہاں چل رہا ہے وہاں چل رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جتنی روزی اللہ نے اس کو دی ہے اللہ رب العزت اس کی اسی روزی کے اندر اس کے خرچوں کو پورا کر دیں گے۔ یہ 5000 کماتا ہے، اب 10 کی تمنا کرتا ہے تو یہ نہیں ہوگا، اللہ اس کے خرچے کو 5000 کے اندر ہی اللہ اس کا پورا کر دیں گے۔ 500 کماتا ہے تو اللہ رب العزت نماز کے اہتمام کرنے پر اگر یہ 500 کماتا ہے، 300 کماتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ان 500 روپے میں اور 300 روپے میں اللہ اس کے سارے کاموں کو پورا کر دیں گے۔ یہ نماز کے اہتمام پر ہے، روزی کی تنگی ہٹا دیں گے، دوسری چیز قبر کا عذاب ہٹا دیں گے، تیسری چیز اس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے، چوتھی چیز پل صراط کا راستہ آسان کر دیں گے، اور 5واں جو ہوگا سب سے بڑا انعام 5واں ہے کہ اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ ترتیب بتائی ہے، شروع میں یہ نہیں بتایا کہ اللہ نماز کے اہتمام پر، اگر چاہتے تو اللہ کے نبی اس طرح بتا دیتے کہ نماز کے اہتمام پر اللہ رب العزت کیا کریں گے، پہلے قبر کا عذاب ہٹائیں گے، سب سے آخر میں بتا دیں کہ روزی کی تنگی دور کر دیں گے، لیکن روزی کی تنگی کو سب سے پہلے بتا دیں، کیونکہ انسان پہلے کہاں ہے، پہلے تو ہم دنیا کے اندر ہیں، اس کے بعد قبر میں جائیں گے، پھر حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، پھر پل صراط کا راستہ پار کرنا ہوگا، اس کے بعد نامہ اعمال انسان کو ملے گا، سب سے آخر میں کیا ہونا، جنت کے اندر اللہ رب العزت اس کو داخل فرما دیں گے۔ کہ روزی کی تنگی کے بعد قبر کا عذاب ہے، قبر کا عذاب اتنا سخت ہے کہ قبر جو بے نمازی ہوگا، اگر انسان اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزار کر گیا ہے، اس کی قبر میں جہنم کی آگ جلا دی جاتی ہے، جہنم کا بستر اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کے اندر ایک آگ جلا دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کر دیتے ہیں، قیری آنکھوں والا ایسا اژدہا ہوتا ہے، اگر اس اژدہا نے، اس سانپ نے اگر زمین پر ایک پھنکار مار دی، قیامت تک اس زمین پر گھاس نہیں اٹھ سکتی۔ یہ بے نمازی کا حال ہے، اور اس کو کیسے مارا جائے گا، وہ اژدہا اس کے اوپر مسلط ہوگا اور کہے گا کہ میں اللہ کی طرف سے تیرے اوپر مسلط ہوں، اور تو نے فجر کی نماز چھوڑی، فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے میں تجھے سورج کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے تجھے عصر تک، ظہر سے عصر کی نماز چھوڑی، اس کے بیچ میں عصر تک مارے جاؤں، مغرب کی نماز چھوڑی، عصر سے مغرب تک مارے جاؤں، پھر ایک تو نے عشاء کی نماز چھوڑی، تو عشاء تک مارے جاؤں، اور تو نے فجر کی نماز چھوڑی، پھر فجر تک مارے جاؤں۔ وہ اژدہا ایک اس کے اوپر ڈنگ مارے گا، یہ مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جائے گا، ایک ڈنگ مارنے پر 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جائے گا، اور پھر واپس اٹھے گا، پھر اس کے میں ایک مارا جائے گا، پھر واپس اٹھے گا، قیامت تک، جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے۔ اتنا سخت ہے قبر کا عذاب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے قبر کی منزل کو پار کر لیا اس کی تمام منزل آسان ہے، اور جو قبر کی منزل کے اندر پھنس گیا اس کی تمام منزلیں اللہ خیر کرے۔ میرے محترم بزرگوں، لیکن جو نماز کی پابندی پر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے کہ اس کے قبر کے عذاب کو اللہ ختم کر دے۔